بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو رات اور دن میں، کیونکہ مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص قوت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول اور عطا فرمائے گا، اور جان لو، یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل ہو اور بے پرواہ ہو۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے، اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم مراد کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ کرے گا وہی جو وہ چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کروا سکے۔ تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ جو مومن بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، نہ قطع رحمی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا ہوتی ہے، یا تو اس کو جو اس نے مانگا وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے۔ عام روٹین کے مطابق اپنا صبح کا آغاز میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کیا، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے پودوں کو پانی دیتی ہوں، کیونکہ اگر ان کو ٹائم پہ پانی نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں اور کچھ جل جاتے ہیں۔ تو پھر میں سب سے پہلے کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پودوں کو پانی دے دوں، اور جو پودے جل گئے ہیں یا پتے وغیرہ ہیں جو جل گئے ہوتے ہیں ان کو میں نکال لوں اور اچھی طرح پودوں کو پانی دے دوں۔ پھر اس کے بعد میں کچن میں آ جاتی ہوں، پھر ناشتہ بناتی ہوں، اور اس کے بعد جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ دھو کے تو فارغ ہو گئی۔ اب میں جھاڑو لگا رہی ہوں تاکہ گھر کی صفائی ہو جائے، اور یہ میں نے کل کپڑے دھوئے تھے تو اب میں ان کو طے کروں گی اور ان کو ان کی جگہ پہ الماری پہ رکھوں گی۔ تو اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا اور میں اس میں کھانے کے لیے عربی پکا رہی ہوں، تو اس کو میں اچھی طرح چھیل لوں گی۔ اور عربی جب بھی بناتے ہیں تو آدھی تو عربی نہ جون سی ہوتی ہے وہ خراب نکل آتی ہے۔ اگر عربی آپ پکائیں تو اگر فریش لے کے پکائیں تو وہ ٹھیک رہتی ہے، اگر فریج میں رکھ دیں تو وہ پھر ایک دن بعد نہ خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو میں نے آج پکا رہی ہوں، تو یہ 1 کلو عربی تھی تو اس میں سے تقریباً آدھا کلو گند نکلا ہے اور آدھا کلو عربی ٹھیک تھی۔ تو اب یہ میں پکانے لگی ہوں، یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں سے گند نکلا ہے۔ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں، عربی کو پکاتے ہیں۔ عربی میں نے چھیلی تھی، ان کو اب میں اچھی طرح دھو لوں گی۔ آئل ڈال رہی ہوں اور پیاز 1 عدد درمیانی سائز کا ڈال کے اس کو فرائی کروں گی۔ تو پھر میرے موبائل بند ہو گیا تھا، باقی میں یہ مسالہ ڈالتے ہوئے میرا رہ گیا تھا، اس میں ٹماٹر، نمک، مرچ، ہلدی، زیرہ، کٹی مرچ اور دھنیا خشک پاؤڈر ڈال کے اچھی طرح میں نے اس کو بھونا ہے۔ اب دھلی ہوئی عربی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے، اتنا بھونیں گے کہ اس کے اندر جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اچھی طرح بھون کر اس میں تھوڑا سا میں اب پانی ڈالوں گی۔ پانی ڈال کے ڈھکن دے کے اس کو میں نے پکایا، تو یہ اب گل گئی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا دھنیا اور سبز مرچیں ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی۔ اب اس میں 1 عدد میں یہ لیموں ڈال رہی ہوں۔ اگر لیموں اس ٹائم پہ بھی ڈال سکتے ہیں یا جب ہم کھاتے ہیں تو اس وقت بھی پلیٹ میں کھانے سے پہلے لیموں ڈال سکتے ہیں۔
سے اس کا عربی کا ٹیسٹ بہت مزے کا بن جاتا ہے۔ تو اب اس میں اس کو مکس کروں گی، اچھی مکس کیا، اور اس میں اب گرم مسالہ اور کالی مرچ ڈالوں گی۔ گرم مسالہ اور کالی مرچ ڈالنے سے بھی اس کا کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں خشک کروں گی، اور اب دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو اب میں کھانا کھاتی ہوں، تو پھر آپ سے ملتی ہوں۔ تو کھانے کے بعد یہ میں نے کہا چلیں آج رشین سیلڈ بنا لی جائے، تو اس کے لیے یہ میں نے آلو، گاجر اور مٹر ابال کے رکھ لیے ہیں۔ یہ آلوؤں کے میں چھلکے چھین لیتی ہوں، یہ بہت گرم گرم تھے، تو اگر گرم گرم اتاریں تو یہ صحیح رہتا ہے۔ تو اب اس میں جو موسمی پھل ہیں وہ مٹر، گاجر اور آلو یہ ابال کے میں نے کیوب میں کاٹ لیے ہیں۔ تمام پھل میں نے کاٹ لیے ہیں، اور ایک پیکٹ کریم کا لیا ہے، تقریباً 1 پیالی لیا ہے، 1 پیالی میونیز لی ہے۔ اس میں نمک، کالی مرچ اور چینی، 1 کھانے کا چمچ تھوڑا سا نمک، اور آدھی چائے کی چمچ چینی ڈال کے مکس کیا ہے۔ اس میں نے کوکٹیل اور مکرونی بھی ابال کے ڈالا ہے۔ یہ مزیدار رشین سیلڈ ہمارا تیار ہے، اور یہ میں نے کھا کے بھی چیک کیا ہے، یہ نہایت ہی مزے کا بنا ہے۔ اور رشین سیلڈ عام طور پر بچوں اور بوڑھوں سب کو پسند ہوتا ہے، اور اکثر لوگ بازار سے منگوا کر بھی یہ کھاتے ہیں سیلڈ کے طور پر۔ تو آج میرا دل کیا کہ میں یہ تمام چیزیں گھر میں پڑی ہوئی تھی تو رشین سیلڈ تیار کر لوں، تو سب نے کھایا اور سب کو بہت ہی پسند آیا۔ اور یہ دیکھیں جی، ہماری یہ کالی بلی یہ بہت ہی سمجھدار ہے، اور آ کر باتیں بھی سمجھاتی ہیں، اور بڑی مزے کے یہ کھیل کھیل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتے ہیں، یہاں پہ کھیل رہی تھی۔ تو پھر میں اس کو ہینڈ فری بہت پسند ہے، تو میں نے کہا چلے اس کو نا ہینڈ فری کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ تو یہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اب بازار جاؤں گی تو اس کے لیے گیند لے کے آؤں گی۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اچھا کھیلتی ہے، تو یہ کافی اوپر جمپ لگا کے کپڑوں کے ساتھ چمڑ کر اوپر تک چلی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیو ہے، تو میں اس کی شرارتیں اکثر آپ کو دکھاتی رہوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ چلے اب میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت، میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملوں گی نئے ولاگ میں۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کر کے سپورٹ کریں۔ آپ کو تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب ملوں گی آپ سے نئے ولاگ میں، نئے انداز میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اس بلی کی شرارتیں انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔